تن بھی گئے ذاکر بھی گئے عبدالقادر غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، پیرے پیرا جیلانی، میرے میرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تذکرہ صالحین کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، اللہ کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب بندوں سے محبت کی جائے، اور پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور قرآن مجید ہی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں بے شک کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی ملال ہے۔ تو اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ولی اللہ ہیں، اللہ رب العزت جن سے محبت کرتا ہے، جنہوں نے اپنے محبت کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، تفکرات کے ذریعے جس طرح سے تفکر اور تدبر کیا دنیا میں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا، محبت الہی حاصل کی، اللہ ان کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ آج ہم ایک بار پھر جمع ہیں آپ کے سامنے، اور تذکرہ اولیاء کا جو ہم نے ٹائٹل اس پروگرام کو دیا ہے، اس میں ہم آج گفتگو کریں گے جناب جس تعلق سے جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث ثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے آج گفتگو کی جائے گی۔ اور جناب جس طرح سے ان کی تعلیمات ہیں، ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک صحیح ہے، ایک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گفتگو کو آگے پڑھائیں گے، اور مہمان شخصیات آج تذکرہ صالحین میں جو موجود ہیں، آپ کی پسندیدہ اسکالر ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی گفتگو سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور ہمارے ساتھ ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے پروگرام کی جو ماشاءاللہ ایسی شخصیت جنہیں آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ نے بہت پیاری آواز دی، ممتاز و معروف ثنا خاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، سعدیہ عزیر کاظمی، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سعدیہ؟ اللہ کا بے حد۔ سعدیہ، سب سے پہلے نعتیہ کلام سے آغاز کریں گے، میں بسم اللہ بالکل پیش کیجیے گا۔ کرتی ہوں۔ بسم اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتی ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتی ہیں، کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اور اب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے
अज़ाब टलती हैं। और अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रहिए। आप जिस तरह से आप जानती हैं कि आज तज़किरा औलिया में तज़किरा किया जा रहा है गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैहि का, आप इरशाद फरमा दीजिए, जैसे कि मैंने इब्तिदाइया में भी अर्ज़ किया कि बुज़ुर्गान दीन, सालिहीन, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के जो वली हैं, वो इबादत का ख़ास अहतमाम करते थे। उस ताल्लुक़ से आप कुछ वाक़यात बयान फरमा दीजिए। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि बेशक अल्लाह की याद ही दिलों का इत्मीनान है। और अल्लाह का ज़िक्र इन औलियाए कराम का ख़ास वस्फ़ रहा है कि ये हमेशा अल्लाह की याद में यूं गुम रहते हैं कि इनका उठना बैठना चलना फिरना हर अमल ही अल्लाह की याद से रोशन और मुनव्वर होता है। सुभान अल्लाह। आप देखें तो ज़िक्र जो है वो हर इबादत की भी असल है, मोहब्बत का तकाजा भी है कि उसे याद रखा जाए। अतात, आमाल और इबादत के ज़रिए भी उसी याद का इजहार होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा बाज़ार में तशरीफ़ ले गए तो सारे लोग बाज़ार में लेन देन में मसरूफ़ हैं। ज़ाहिर जगह ऐसी है जहाँ तिजारत हो रही है, ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। तो आप जाके फरमाते हैं कि ऐ लोगो, उधर मस्जिद में हुजूर की मीरास तकसीम हो रही है और तुम यहाँ मसरूफ़ हो। लोगों ने कहा अच्छा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास, और फौरन सब लेन देन छोड़ा और मस्जिद की तरफ भागे। तो जब मस्जिद में गए और थोड़ी देर बाद वापस आए तो आकर कहा कि वहाँ तो हमने देखा कि जिक्र का हल्का बना हुआ है और लोग जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ तो कुछ ऐसा मंजर नहीं देखा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया यही तो हुजूर की मीरास है। अल्लाहु अकबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जन्नत के बागीचों से गुजरो तो कुछ खा लिया करो। तो पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जन्नत के बागीचे कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिक्र के हल्के, तो जहाँ लोग इकट्ठे होकर अल्लाह को याद करते हैं। और आप देखें तो अल्लाह की याद, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद, ये याद हक है। आप नाते पढ़ते हैं, आप दरूद पाक पढ़ते हैं, आप अल्लाह के इनामात का जिक्र करते हैं, उस नेमत उज़्मा का जिक्र करते हैं। शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं एक मरतबा मिलादुन नबी की महफिल में गया। मैंने इसलिए कहा कि वो भी जिक्र का हल्का होता है, वहाँ भी अल्लाह की याद है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के हबीब का जिक्र है। तो फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अनवार इलाहिया को उतरते हुए देखा। तो अल्लाह के अनवार इस तरह रहमत की तरह उस हल्के पर बरस रहे थे। और कहने वाले कौन है आप देखिए, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन जिन्हें अल्लाह ने साहिब नज़र बनाया है, जो अपने अमाल और इबादत के जरिए वो बसारत पा लेते हैं, वो बसीरत पा लेते हैं, दिल की आंख खुल जाती है, तो वो फिर जिक्र के हलकों में और ज्यादा वो देखते हैं अल्लाह के अनवार को, अल्लाह की रहमतों को उतरता हुआ और ज्यादा उस पे मजबूत होते चले जाते हैं। आप जिस तरह से आप जिक्र की अभी बात की, और बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, क़ल्ब मुनव्वर होता है, क्या अंदाज़ खुसूसियत के साथ आप बयान फरमाएंगी कि सालिहीन का जो अंदाज़ ज़िक्र है उसके ताल्लुक़ से क्या फरमाएंगी?
دیکھیں زینب، ہم دیکھتے ہیں صوفیاء کرام کے جو سلسلہ ہے، تربیت کا سلسلہ ہے، اس میں ذکر کے حلقوں کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے. تو وہ 2 طرح سے، بلکہ 3 طرح سے آپ کہیں کہ ذکر وہاں کروایا جاتا ہے. خصوصی طور پر شریعت کی پابندی کے بعد، یہ ذہن میں رکھیں کہ نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، اس کے بعد جو ذکر کی خصوصی صورتیں ہوتی ہیں وہ کیا؟ ہر ایک کو انفرادی ذکر دیا جاتا ہے وظائف کی صورت میں، اوراد کی صورت میں، جو ہر فرد نے لازماً ہر روز ذکر کرنا ہوتا ہے. یہ صوفیاء کی اور خانقاہوں کی خاص ہدایت ہوتی ہے. وہاں آپ کسی بھی خانقاہ پر چلے جائیں. دوسرا جو ان کے ذکر میں خصوصی چیز آپ کو نظر آئے گی، ذکر کے حلقے. سب مل کر بیٹھ جائیں گے 2 زانو یا 4 زانو ہو کر، لا الہ الا اللہ کی ضرب بھی لگتی ہے تو دل جو ہے وہ دھڑک اٹھتا ہے اس اللہ کی محبت میں. تو لا کو ایسے کھینچا جاتا ہے کہ اندر کی کثافتیں باطن کی دور ہو جائیں. اور پھر اللہ کا اختتام، لا الہ الا اللہ، اللہ کا اختتام جو ہے اس جملے کا، کلمے کا ضرب لگائی جاتی ہے دل پر، تاکہ دل سے کثافتیں اور وہ دور ہوں. اللہ ہو کا کیا جاتا ہے، فقط لفظ ہو کا کیا جاتا ہے کہ بس وہی ذات ہے اور کچھ بھی نہیں. اسی طرح اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ دل پہ نقش بیٹھے اللہ کے نام مبارک کا، اور پورا وجود جو ہے اس باطن کی اس روشنی سے منور ہو، ہمارے اعمال بہتر ہوں اور ہم باطناً ہم اس حسن اور خوبصورتی کو لے کر جائیں. تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے کہ ذکر کے حلقے منعقد کر کے ذکر کی محفلیں سجانا. تیسرا طریقہ ہے سانسوں کے ساتھ ذکر، جسے ذکر قلبی کہا جاتا ہے. اور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر رہے. بے شک، سبحان اللہ. اب جس طرح سے آپ نے ذکر کی بات کی اور اتنی محبت سے، اتنی حلاوت آپ کے لہجے میں ماشاءاللہ، میں چاہوں گی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ محبوب سبحانی کا ذکر ہم کر رہے ہیں. آپ کے خصوصیت کے ساتھ اگر ہم کس طرح وہ ذکر فرماتے تھے، اگر یہ کلام ہم آپ سے پوچھا جائے تو اس پر کیا کلام فرمائیں گی؟ دیکھیے محبوب سبحانی، قطب ربانی، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آج آپ ان کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں تو کتنی جگہوں پہ باقاعدہ محافل منعقد ہو رہی ہیں. یہ اس کا مصداق ہے کہ فذکرونی اذکرکم. اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد. 1000 سال گزر چکے ہیں، آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر خصوصی طور پر ان کی تاکید، ایک تو آپ دیکھیں تو غوثیہ شریف، ختم غوثیہ شریف میں وظائف ملتے ہیں ہم کو، ان کی بکس میں وظائف ملتے ہیں انفرادی سطح پر مریدین کو. اس کے علاوہ ان کے فرامین جو ذکر کی طرف تلقین کر رہے ہیں، جن میں سے ایک میں آپ فرماتے ہیں کہ اے سامعین، اپنے اور خدا کے درمیان دروازہ کھول دو ذکر کے ذریعے. تو ذکر کی تاکید فرماتے ہیں. پھر آپ اپنے مریدوں کو تاکید فرماتے ہیں کہ ذکر ایسے کرو کہ تمہارے دل سے انوار نکلیں اور باقی بیٹھے ہوئوں کو بھی چمکا دیں. سبحان اللہ. اور یہ دروازہ کھولنے کی جو تشبیہ بیان فرمائی آپ، کس قدر خوبصورت انداز تعلیمات کا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے فیضیاب ہونے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمیں آخر میں چاہوں گی کوئی پیارا سا میسج کوئی آپ کی جانب سے چلا جائے، فرمائیے گا. دیکھیں ذکر کی بات ہو رہی ہے تو یہ ذکر کوئی صرف ان اولیاء کا کام نہیں ہے. ہر ایک مسلمان کو اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے، اطاعت میں رہنا چاہیے. شریعت کی پابندی کے بعد جتنا وقت فارغ ملتا ہے، آپ بجائے اسے ضائع کرنے کے اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں. پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے کلمات جو ملتے ہیں اللہ کے اسماء مبارکہ، یہ صوفیاء کی، حضور غوث اعظم کی خصوصی تاکید ہے. تو اللہ کے جس نام مبارک کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، اس کے اثرات آپ کی صحت پر، آپ کی وجود پر، آپ کی شخصیت پر پڑتے ہیں، جس سے دور ہوتی ہیں کثافتیں، شیطان دور ہوتا ہے. جتنی دیر آپ ذکر میں رہتے ہیں شیطان دور رہتا ہے. جو ہی ہم ذکر سے ہٹتے ہیں شیطان اپنی چونچ ڈال دیتا ہے دل میں. تو اس لیے اس سے بچنے کا بھی ذریعہ یہی ہے. بالکل صحیح. جیسا کہ ہم جانتے ہیں نا کہ ہم اکثر دل میں میل اور قدورتیں جب رکھ لیتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے وہ نفرتیں، قدورتیں، حسد، وہ تمام چیزوں سے دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور اولیاء کاملین کا جو میسج ہے، جو پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں ہر میل سے، ہر بری چیز سے، ہر بری بات سے. اور جس طرح آپ نے لا الہ الا اللہ، اللہ کی گردان بے شک یہ میزان میں بھی بھاری عمل ہے اور اللہ کو پسند ہے. تو اللہ کیجئے، یقینی طور پر وہ سنتا ہے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. سعدیہ آپ موجود ہیں، اختتام کریں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے. منقبت پر اختتام کریں گے، بسم اللہ کیجئے گا.
ہے کرم جس پر تمہارا غوث اعظم دستگیر ہے، کرم جس پر تمہارا غوث اعظم دستگیر، وہ مقدر کا ہے تارا غوث اعظم دستگیر، وہ مقدر کا ہے تارا غوث اعظم دستگیر، سوزن رحمت سے کر دیجیے ذرا اس کو رفو، سوزن رحمت سے کر دیجیے ذرا اس کو رفو، دل ہوا ہے پارا پارا غوث اعظم دستگیر، دل ہوا ہے پارا پارا غوث اعظم دستگیر، آپ نور مصطفیٰ ہیں، آپ آل مرتضیٰ، آپ نور مصطفیٰ ہیں، آپ آل مرتضیٰ، آپ کا ہے بول بالا غوث اعظم دستگیر، آپ کا ہے بول بالا غوث اعظم دستگیر، بارسن کی ناؤ ڈوبی تھی براتی، جس میں تھے زندہ ان سب کو نکالا غوث اعظم دستگیر، زندہ ان سب کو نکالا غوث اعظم دستگیر، ہے کرم جس پر تمہارا غوث اعظم دستگیر۔